لکھا ہے جی کہ فقہ جعفریہ کے ایک مولوی سے سنا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ دربار حضرت صدیق اکبر میں اپنا حق لینے گئیں باغ فدق، تو کیا یہ سچ ہے؟ پوری بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ فدق کا باغ جو ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا اس کے حصول کے لیے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تشریف لائیں، تو وہاں دربار میں اور بھی افراد موجود تھے، تو جس وقت انہوں نے اپنا یہ مطالبہ یہ ظاہر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان پڑھ کے سنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما ولکن نورث علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں ہم میراث نہیں چھوڑتے، مال و دولت، سونا چاندی دنیاوی مال دولت یہ میراث میں ہم نہیں چھوڑ کے جاتے، ما ترکنا ہو فہو صدقۃ، پھر فرمایا کہ ہاں پھر فرمایا کہ ہماری میراث علم ہوتی ہے، علم ہوتی ہے ہماری میراث، پھر فرمایا فما ترکنا ہو فہو صدقۃ، جو ہم اپنی پراپرٹی میں سے جو کچھ ہم چھوڑ کر وفات پا جائیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیت المال میں صدقے کے طور پر جمع کرایا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھ کر سنایا تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے گئیں۔ اتنی ساری بات ہے، اور اس میں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو گئیں۔ ہاں غضبناک ہونے کے الفاظ تو ہیں، غضبناک ہونے کے الفاظ ہیں۔ عالمین کا سلطان چلو، نبیوں کا بے عیب سلطان چلو، بطول کے دروازے سے قافلہ لے کے چلو، قافلے کائنات میں چلتے ہیں، ایک سالار ہوتا ہے باقی مسافر، کائنات کے آدم و عالم میں پہلا اور آخری قافلہ ہے بطول کے گھر سے نکلا جس میں عام مسافر تھا ہی کوئی نہیں، ایک سید الانبیاء وہ نبیوں کا قافلہ سالار تھا، ایک سید الاولیاء وہ ولیوں کا قافلہ سالار تھا، ایک سیدۃ النساء العالمین وہ عورتوں کی قافلہ سالار تھی، دو سیدہ شباب اہل الجنہ وہ جنت کے جوانوں کے قافلہ سالار تھے۔ عالمین کی ملکہ اس رنگ سے چلی، نبوت کا حصار سامنے، ولایت کا حصار پیچھے، نبوت کے نقش قدم پہ زہرا، اس کے نقش قدم پہ امامت، سامنے پردہ بن کے رسالت چلی، پیچھے پردہ بن کے ولایت چلی، درمیان میں جناب زہرا چلی۔ ادھر سامنے پہنچے عیسائیوں نے معافی مانگی، بولے جی ہم تم سے نہیں لڑتے، اللہ نے بھیجی ہوئی لعنت روک دی، کیونکہ لعنت ملنی تھی پنج تن کے مقابلے پر آنے والے کو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ ہونی تھی لعنت۔ عیسائی نکل گئے سمجھدار، انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، کہا تمہارے مقابلے میں آ کر قیامت تک ہم لعنتی نہیں بننا چاہتے، روئے زمین کی کوئی مجلس نہیں جس میں عیسائیوں پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، کیونکہ عیسائی پنج تن کے مقابلے سے ہٹ کر قیامت تک کی لعنت سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے لعنت بھیج دی تھی، عیسائیوں نے پتہ کر لعنت گئی کہاں ہے۔ وہ بندہ بولے جسے زبان والا نے عطا فرمائی ہے، میں نے قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا کہ جو پنج تن کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے۔ عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت انہیں ملی نہیں۔
की आवाज